پہلے 80 جلدوں میں شرح لکھ دی، پھر اس کو مختصر کیا تو الہدایہ بنائی، جو مدارس میں پڑھی جاتی ہے اور اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اب آج کی گفتگو اس کتاب ہدایہ کی عبارت سے دے رہا ہوں۔ اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں، کسی کو یہ ہلکا سا خیال بھی نہ آئے کہ اگر وہ اہل سنت ہے، اگر وہ سنی ہے، سنی کہلاتا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنیت کا جو مواد ہے اور اعتقاد ہے اور اعتماد ہے وہ کن کتب پر ہے۔ سنیت فکر اور عقیدہ میں اور اپنی فقہ میں، احکام میں، آداب میں کن کتب سے دستیاب ہوتی۔ اس لیے ابھی اس موضوع پر لایا ہوں الہدایہ۔ الہدایہ میں امام مرغینانی نے ایک کتاب قائم کی ہے، ادب القاضی، جج کے آداب کیا ہے۔ اصل بدایت المبتدی کے ذریعے عبارت قدوری سے لائے ہیں، اس پر تفریح کی ہے، مختصر القدوری کی عبارت پہ تفریح کی ہے۔ اس میں صاحب الہدایہ بیان یہ کرتے ہیں، جو مسئلہ امام قدوری نے بیان کیا تھا، کہ اگر مثلاً کسی سلطنت میں اگر تو بادشاہ اور حاکم عادل ہو اور صحیح شرعی طریقے سے حکمران بن جائے، حکومت سنبھال لے، اور وہ کسی کو جج اپوائنٹ کرے، قاضی اپوائنٹ کرے، تو اس قاضی کا اس تقرر کو قبول کر لینا، جج بن جانا، منصب قضا پر عدالت پہ بیٹھنا، فیصلے دینا، وہ تو جائز ہی جائز ہے، اگر حکمران جائز طریقے سے حکمران بنا تو اس پر بحث نہیں۔ دوسرا سوال تھا، اگر حکمران جائر ہو، ناجائز طریقے سے اقتدار پر آ جائے، حکمران جائز نہ ہو بلکہ جائر ہو، نقطہ لگ جائے، زے بن جائے تو کہتے ہیں جائز، اور نقطہ ہٹ جائے، رے بن جائے تو کہتے ہیں جائر۔ جائر جور سے ہے، جور ظلم کو کہتے ہیں۔ اگر میں احتیاط کے ساتھ غیر عادل کا لفظ بولوں گا، اب میں نے آپ کو لفظ کا معنی سمجھا دیا، اب گفتگو میں یہ لفظ نہیں بولوں گا، ائمہ نے لکھا ہے، وہ اپنے لکھے کے خود ذمہ دار ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ میں اب آپ کو سمجھا چکا، وہ لفظ جائز کے مقابلے میں، عادل کے مقابلے میں جائر لکھتے ہیں، جور سے، ظلم سے، ناجائز طریق سے کوئی حکمران بناؤ۔ اب میں جائر کا لفظ نہیں بولوں گا، میں بولوں گا عادل یا غیر عادل۔ غیر عادل حکمران ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کو جج مقرر کرے تو وہ منصب جو جج مقرر کیا گیا، وہ منصب قبول کرے یا نہ کرے، وہ تقرر جائز ہوگا یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حکمران تو ناجائز طریقے سے اقتدار پر قابض ہو گیا اور لوگ اس کو ہٹا نہیں سکے، روک نہیں سکے، وہ بات الگ ہو گئی، ایک چیپٹر ہے۔ مگر عدالت کا تعلق عامت الناس کے مسائل سے ہوتا ہے، لوگوں کے دکھ ظلم ہیں، مسائل ہیں، مظالم ہیں، ان کا حل ہے، تو لوگ عدالت میں جج کے پاس، قاضی کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل اور اپنی مشکلات کے لیے، اور اگر وہ عدالتیں ہی بند ہو جائیں تو لوگوں کی زندگی مشکلات میں گر جائے گی۔ لہذا عدالتیں چلتی رہنی چاہیے تاکہ جج اگر اہل ہے تو وہ منصب سنبھال لے، وہ یہ نہ دیکھے کہ حکمران ناجائز طریقے سے آیا۔ حاکم جس نے جج کو مقرر کیا، اس کا ظلم یا جور یا ناجائز ہونا نہ دیکھے، اگر خود اہل ہے اور وہ کسی اہل اچھے آدمی کو جج اور قاضی مقرر کر رہا ہے، وہ منصب لے لے تاکہ لوگوں تک انصاف پہنچے ان کی ذاتی زندگی میں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ ہے جو کتب فقہ میں درج ہوا ہے، یہ بحث ہے۔ اس بحث میں وہ کہتے ہیں کہ خود تو ولایت بھی طلب نہ کرے اور قضا بھی، جج بننا بھی طلب نہ کرے، گورنری بھی طلب نہ کرے، سلطنت کا عہدہ بھی طلب نہ کرے، مگر ثم یجوز التقلد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل۔ کہتے اس کے بعد اگر کوئی بادشاہ جو جائر ہے، جو جائز طریقے سے نہیں آیا، جور کے طریق سے آیا ہے،
وہ اگر آ جائے اور وہ کسی کو قاضی اور جج مقرر کرے اور وہ بندہ جج جو ہے وہ اہل ہے، تو کہا وہ منصب لے لے، عدالت میں بیٹھنا فیصلے کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ حکمران بھلے ناجائز طریق سے آیا ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ رکھو۔ یہ عام انسانوں کے مسائل، زندگی کے دکھ میں پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کا منصب عدالت سنبھالنا اور بیٹھنا، قضا کے منصب پہ فیصلے کرنا جائز ہوگا۔ یہ عبارت ہے جو قدوری سے لے کر امام مرغینانی کی الہدایہ تک آئی ہے، بدایت المبتدی سے ہدایہ تک۔ اس کو بیان کر کے آگے صاحب ہدایہ دلیل دیتے ہیں، آگے دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حکمران جائر بھی ہے تب بھی وہ اگر جج مقرر کرے، جج اہل ہے، تو وہ منصب لے لے تاکہ لوگوں کی مشکلات دور کرے۔ یہ دے کر آگے مثال دیتے ہیں۔ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں الہدایہ کی، علماء کل جا کر مدارس میں کتاب اٹھا لیں، گھروں میں رات کو سحری کے وقت جا کے اٹھا لیں، اساتذہ اٹھا لیں، طلبہ اٹھا لیں۔ میں ایک نکتہ بھی نہ کم کر رہا ہوں، کسی کتاب کا نہ زائد کر رہا ہوں، پڑھے۔ وہ کہتے ہیں لأن الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم تقلدوہ من معاویہ رضی اللہ عنہ والحق کان بید علی رضی اللہ تعالی عنہ فی نوبتہ والتابعین تقلدوہ من الحجاج وکان جائرا۔ علماء سمجھ گئے ترجمہ؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جج منصب سنبھال لے، وہ حکمران کا جائر ہونا، اس کا ناجائز ہونا نہ دیکھے، خود اگر اہل ہے تو منصب سنبھال لے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی اور جج مقرر کیا تھا تو وہ انہوں نے منصب سنبھال لیا تھا، حالانکہ حق مولا علی کی طرف تھا۔ والحق کان بید علی، یہ میں ہدایہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ کل تک عقیدہ کی کتابیں تھیں، اصول الدین کی کتابیں تھیں، اب میں فقہ حنفی کی کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس عہد میں، اس ٹرم، اس باری پر، چوتھی جو خلافت راشدہ کی باری پر حق مولا علی المرتضیٰ کی طرف تھا، مگر اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ حکمران اپنے دمشق اور شام کے علاقوں میں بن گئے، تو جن کو قاضی مقرر کیا تاکہ لوگوں کے فیصلے ہوں حق اور انصاف کے ساتھ، تو صحابہ نے وہ منصب قبول کر لیے تھے۔ یہ دلیل دیتے ہیں حکمران جائر کی، آپ کی مثال دے کر۔ اب گنجائش ابھی بھی رہ گئی ہے ان کے جلسے جلوس کرنے کی اور جھنڈے اٹھانے کی، اور ان کے نام پر مسجدوں کا نام رکھنا، اور اولادوں کے اور آل سفیان کے نام رکھنا، اور لنگر چلانا، اور ان کے فیض کا فیضان کے نعرے۔ یہ نادانی میں ہو جاتا ہے، یہ اسی کو بشر کہتے ہیں۔ میں بھی خطا سے پاک نہیں ہوں، ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اچھا انسان وہ ہے جسے علم نہ تھا، جب کسی نے علم دے دیا وہ توبہ کر کے رجوع کر لے، پیچھے ہٹا ہے۔ میں اس لیے نصیحت کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک مثال حضرت امیر معاویہ کی دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے دیکھا، میں نے زندگی میں، یہ بھی سن لیں، زندگی میں نے حضرت امیر معاویہ کا نام رضی اللہ تعالی عنہ کہے بغیر کبھی نہیں لیا۔ یہ میرا اہل سنت ہونے کا یہ میرا وطیرہ ہے، یہ میرا شیوا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز کو ناجائز بنا دوں اور ناجائز کو جائز بنا دوں اور اندھیر نگری پیدا کر دی جائے۔ نہیں، سوء ادب بھی نہ کریں، حد بھی کراس نہ کریں، زبان کو بند بھی رکھیں مگر اندھیر نگری بھی نہ کریں، حق باطل بنا کے رکھ دیں اور باطل کو حق بنا کے رکھ دیں، یہ بھی نہیں ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں صاحب ہدایہ امام مرغینانی۔ اسی طرح جب تابعین کا دور آیا تو فرماتے ہیں حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران تھا، حجاج بن یوسف، لیکن تابعین نے ان کے دور میں بھی، اس کے دور میں بھی تقرریاں منصب قضا کی بطور جج قبول کی۔ اس سے شرعی دلیل لیتے ہیں کہ اس کو نہ دیکھیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر بندہ خود اہل ہے تو منصب لے لے تقرر کرنے پر۔ یہ حوالہ میں نے آپ کو الہدایہ کا دیا۔
اس کو بیٹے رکھتے جائیں. اب یہی جو کتاب الہدایہ ہے اس کی شرح ہے العنایہ. فقہ حنفی کی کتاب الہدایہ کی شرح العنایہ امام جمال الدین الرومی اور بابردی کی شرح ابن الشیخ. اب وہ یہی عبارت اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب شرح آئے گی الہدایہ کی اوپر عبارت وہی ہوگی, اوپر کی عبارت وہی ہوگی. اچھا 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ادھر آ جائیں. آپ آ جائیے ادھر اگلے صوفے پر آ جائیں. اب میں نے چونکہ الہدایہ کی عبارت ایک بار پڑھ دی, اگلے صوفے پر اگلے پر بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور وہ عبارت میں نے کہہ دی وہ قدوری سے چلی, مختصر القدوری کی عبارت جو بدایت المبتدی میں آئی, اور بدایت المبتدی کے متن کے ساتھ صاحب بدایہ امام مرغینانی نے اس کی شرح الہدایہ میں لکھی. وہ کیا؟ ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل. جیسے عادل حکمران جو صحیح طریق سے آیا ہے عدل کا, جیسے وہ تقرر کرے اہل بندے کا بطور جج تو منصب لے لینا اس کے لیے جائز ہے, ویسے حاکم جائر اگر تقرر کرے بندہ اہل ہو تو منصب لے لے تاکہ لوگوں کی مشکلات حل کر سکے انصاف سے. یہ عبارت دے کر پھر لکھتے ہیں لأن الصحابۃ رضی اللہ عنہم تقلدوه من معاویہ رضی اللہ عنہ والحق کان بید علی فی نوبتہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مثال سلطان جائر کی تقرری قبول کر لینا, اس کی مثال دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, جیسے ان کے دور میں تقرری صحابہ نے قبول کی. اور والتابعین تقلدوه من الحجاج وکان جائرا, حجاج ظالم اور جابر تھا مگر اس کی تقرری بطور منصب قضا کے تابعین نے بھی قبول کی. یہ فقہا تو فقہ اور مسئلہ شرعی کی بات کریں گے نا, وہ عقائد کی بات نہیں کریں گے. عقائد کی بات کل کتابوں میں ہو گئی. کل میں نے آخری بات شرح عقائد نسویہ کے جا پہ ختم کی, اصول عقیدہ کی باتیں کل ہو گئیں, آج اصول کتب فقہ لے رہا ہوں. اس پر ابن شیخ جمال الدین الرومی کی جو شرح ہے ہدایہ پر العنایہ, اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو تقلد کا جائز ہونا ہے تقرر کا, تفریع علی مسئلۃ القدوری. اب یہ عبارت کو سنیں, یتبین انہ لا فرق فی جواز التقلد لأہلہ بین ان یکون المولی عادلا او جائرا کما جاز من السلطان العادل جاز من الجائر, وہذا لأن الصحابۃ رضی اللہ عنہم تقلدوا القضاء من معاویہ وکان الحق ما علی فی نوبتہ, کان الحق ما علی فی نوبتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ساری بات میں سمجھا چکا ہوں. جیسے جائز طریق سے اقتدار پانے والے حکمران کا تقرر قبول کرنا جائز ہے, ویسے جائر کا سلطان کا تقرر منصب قضا پر اگر اہل آدمی ہو تو وہ بھی جائز ہے. اور دلیل یہ شرح ہدایہ میں بھی وہی دلیل دیتے ہیں کہ دلیل سب سے پہلی آپ اندازہ کریں, دلیل کو شروع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کرتے ہیں, چونکہ اس سے پہلے تو خلافت راشدہ تھی, تو سلطنت جائرہ کا تو ابھی دور ہی نہیں تھا, وہ تو خلافت راشدہ تھی, پہلی سلطنت آئی. وہاں سے دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اگر کسی اہل صحابی کو مقرر کیا قاضی تو ٹھکرایا نہیں, منصب قبول کر لیا. اس سے دلیل لیتے ہیں کہ سلطان جائر کا تقرر بھی اس منصب کے لیے جائز ہوگا اگر خود اہل ہے, پہلی بات. اور دوسری دلیل لیتے ہیں اس پر شرح الہدایہ العنایہ والے کہتے ہیں دل علی ذالک حدیث عمار ابن یاسر, اس پر دلیل شرعی کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اور جو حدیث میں کل بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں وہ حدیث متفق علیہ ہے. بولیے کیا؟
قرآن مجید کی آیت کے بعد علماء محدثین کا طریقہ یہ ہے، روش یہ ہے، قرآن کے بعد متفق علیہ حدیث کو لیتے ہیں اور اس کی حجیت اتنی قطعی جانتے ہیں، اس میں چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا افسوس کاش عمار بن یاسر ایک باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگا، اس کو قتل کرے گا باغی گروہ، وہ دلیل دے کر یہ کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر اس لیے منصب قضاء عدالت میں بطور جج قبول کر لیا تھا کہ وہ سلطان جائر کا تقرر جائز ہے، اور جائر ہونے کی دلیل کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے فرمان سے بڑھ کر کائنات شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ عمار کو ایک فئہ باغیہ، ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور ان کو حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکر کے لوگوں نے شہید کیا تھا۔ ہر کتاب نے اس کو دلیل بنایا ہے۔ اب اس کے بعد آگے سنتے چلے آئیے، یہ شرح ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں وعلماء السلف والتابعین تقلدوه من الحجاج وجوره مشہور فی الآفاق۔ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ تابعین میں سے لوگوں نے منصب قضاء قبول کیا جن کو مقرر کیا تھا حجاج بن یوسف نے، اور کہتے ہیں اس کا ظلم و جور عالم میں مشہور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ان کو بچا گیا شرف صحابیت، بس زبان بند کر دی، کف لسان، آگے نہیں بول سکتے۔ اہل سنت کی حد ٹوٹتی ہے، مگر حق اپنی جگہ حق ہے، حق کے بیان کرنے میں کسی نے بخل نہیں کیا۔ جھنڈے 1400 سال میں کسی نے نہیں اٹھائے تھے ان کے نام کے، جلسے جلوس ان کے لیے کسی نے نہیں کیے تھے، ان کا فیضان کسی نے جاری نہیں کیا تھا۔ اب علماء اور اساتذہ جانتے ہیں کہ ہدایہ کی سب سے بڑی عظیم الشان شرح، اور جو حنفی مذہب کے لیے، احناف کے لیے بہت بڑا ذخیرہ علم ہے، وہ فتح القدیر، امام ابن الحمام کی فتح القدیر، یہ ہدایہ کی شرح۔ اب میں فتح القدیر کی عبارت لے رہا ہوں، یہی مقام ادب القاضی کا، یہی عبارت۔ ثم یجوز التقلد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل، اسی عبارت کے تحت امام ابن الحمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں، مختصر عبارت سن لیجئے، یہ اب فتح القدیر کی عبارت ہے۔ علماء اس کتاب کو آگے رکھ کر فتوے لکھتے ہیں، اس سے فقہ حنفی لیتے ہیں، اس سے اپنا مذہب لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ھذا تصریح بجور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والمراد فی خروجہ لا فی عقدیتہ، یہ تصریح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جو حکمرانی کا ان کا دور تھا، جو انہوں نے خروج کیا مولا علی شیر خدا کی طرف، وہ کہتے ہیں اس میں اس عمل کے عمل جائر ہونے کی صراحت ہے، اور کہتے ہیں اس کا مطلب جور کا یہ نہیں کہ آپ نجی فیصلوں میں، عدالتی فیصلوں میں بھی معاذ اللہ ظلم اور جور کرتے تھے، یہ نہیں۔ بات سلطنت کی ہو رہی ہے، خلافت راشدہ کے خلاف اور مولا علی المرتضیٰ کے خلاف خروج کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے جائر کہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بیان کرتے ہیں اور پھر مثال دیتے حضرت ابو الدرداء کو انہوں نے مقرر کیا، پھر بیان کرتے انما کان الحق معہ اے ما علی رضی اللہ تعالی عنہ فی تلک النوبہ لصحت بیعتہ وانعقادہا فکان علی الحق فی قتال معاویہ بصفین۔ امام ابن الحمام لکھتے ہیں حق بغیر شک و شبہ کے مولا علی المرتضیٰ کی طرف تھا، یہ گڈمڈ کرنے کی اجازت نہیں، یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو
نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ